السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس آیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 82 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس میں سراسر شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور جو ظالمین ہیں ان کو اس میں سے صرف خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا ہے کہ قرآن میں شفا ہے اور رحمت ہے، لیکن مومنین کے لیے۔ اب اسی شفا سے متعلق ایک واقعہ جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر کر رہے تھے اور ان کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا کہ رات کے وقت تھا، اور ان کا گزر ایسی بستی سے ہوا کہ جن بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی، بلکہ ان کو ایک بڑے ہی روکھے طریقے سے پھیر دیا گیا، اور وہ بستی سے سائڈ پر ہو کر صحابہ بیٹھ گئے۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی اس بستی میں سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کہتا ہے کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس چیز کا علاج کر سکے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ بالکل، ان میں سے ایک نے کہا کہ جی بالکل میں علاج کر سکتا ہوں، آپ مجھے لے چلیں، لیکن چونکہ تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی اس لیے ہمارے لیے کوئی اس میں اجرت ڈیسائیڈ کرو، اجرت کا فیصلہ کرو پہلے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے سردار کو صحت یاب کر دیں گے تو ہم آپ کو بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیں گے۔ انہوں نے یہ اجرت قبول کی اور وہ صحابی جو ہیں وہ چلے گئے اس قبیلے کے سردار کے پاس، اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور پھونک مارتے، پھر پڑھتے اور پھونک مارتے، یہاں تک کہ سردار بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر بیٹھ گیا، اور اس میں سے اس زہریلے جانور کا تمام اثر ختم ہو گیا۔ صحابی کو وعدے کے مطابق بکریاں جو ہے وہ اجرت میں دے دی گئیں، لیکن اب صحابہ جو ہیں وہ آپس میں یہ ڈسکس کرنا شروع ہو گئے، یہ بحث کرنا شروع ہو گئے کہ کیا یہ ہمارے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں، کہ اس طرح سے ہم نے رقیہ کیا ہے، قرآن پاک پڑھ کے پھونک ماری ہے، اور اس کی اجرت کیا ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے اس معاملے کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے بتایا، صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے واقعہ پیش آیا اور اس طرح سے ہم میں سے ایک صحابی نے سورہ فاتحہ کا دم کر کے اس سردار کو جو ہے وہ زہر سے نجات دلائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ تھا کہ یہ سورہ فاتحہ ایک رقیہ ہے کہ جس کو پڑھ کے پھونکا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بس مجھے لگتا تھا کہ میرا دل یہ کہتا تھا کہ یہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ صرف یہ رزق تمہارے لیے حلال ہے بلکہ اس میں سے مجھے بھی حصہ دو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس واقعے سے اور اس آیت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ قرآن پاک شفا ہے اور اس میں رحمت ہے، لیکن مومنین کے لیے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ آج بھی ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے جس طرح ان صحابہ کے پاس تھی، لیکن آج اگر میں کسی پر یہ سورت پڑھ کے پھونکتا ہوں تو اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے لیے شفا نہیں رہی، یا کیا قرآن میں سے شفا ختم ہو گئی ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ شفا و رحمت ہے مومنین کے لیے، تو ہم نے اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر آنا ہے، اپنے آپ کو اس مقام پر لانا ہے کہ ہمارے لیے بھی قرآن شفا اور رحمت ثابت ہو۔ اب اس کی مثال ایک اور اس طرح سے سمجھی جا سکتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک بہت تیز تلوار ہے کی مانند ہے۔ تلوار بہت مضبوط ہے اور تیز ہے اور بہت کارآمد ہے، لیکن تلوار چلانے والے کا جب تک بازو مضبوط نہ ہو یا اس کو تلوار چلانے کا ہنر ہی نہ آتا ہو تو پھر وہ اس تلوار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو ہمیں اپنا بازو مضبوط کرنا ہے، ایمان کو انکریز کرنا ہے، ایمان میں اضافہ کرنا ہے، اور ہم نے اس کو اچیو کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن سے جو تعلق ہے وہ اتنا گہرا بنانا ہے کہ ہم صبح جاگتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے ہم قرآن کے ساتھ ہوں، اور قرآن کے ساتھ ہمارا ایک ایسا تعلق ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیں رحمت بھی نصیب ہو اور ہمیں شفا بھی نصیب ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ کیا ہے مومنین کے لیے۔ کیونکہ اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ جو ظالمین ہیں وہ اس میں سے خسارہ ہی پاتے ہیں۔
تو ایسے نہ ہو کہ کہیں ہم شفا اور رحمت کی امید کرتے کرتے اصل میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں، بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو اس پر محنت کریں اور اس کے اضافے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ہم دعا مانگیں، اور پھر یہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے شفا بھی ہوگی اور رحمت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ، اپنے نبی سے محبت اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔